اور پھر مجرم کو جب جہنم میں پھینکا جائے گا فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، اس کے بارے میں مفسرین کا خیال یہ ہے کہ یا تو یعنی کسی کو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر جہنم میں پھینکا جائے، کسی کو قدموں سے پکڑ کر جہنم میں اوندھا کر کے قدموں سے پکڑا یوں جہنم، تو فرشتے پکڑ پکڑ کے ان کو پھینک رہے ہیں ایک۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ ان کے پیشانی کے بال جو ہیں وہ قدموں کے انگوٹھوں کے ساتھ باندھ دیے جائیں اور پیشانی اور قدم دونوں اکٹھے یوں اکٹھا کر کے اس کو یوں جہنم میں پھینک دیا جائے۔ ایک تو یہ معنی یہ ہے۔ دوسرا اس کا معنی بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ یہ قبر کے عذاب کے متعلق ہے کہ قبر میں جب کوئی مجرم جائے گا تو جاتے ہی جو اس کا چہرہ ہی ہے وہی پہچان لیں گے فرشتے کہ یہ مجرم آ گیا، لہٰذا اس کو عذاب کی جو پہلی صورت ہوگی وہ یہ ہوگی کہ اس کے پیروں کے انگوٹھوں کو اس کے پیشانی کے بالوں کے ساتھ باندھ دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اس لیے بزرگ کہا کرتے تھے کہ اگر آدمی کے اعمال اچھے نہ بھی ہوں تو چہرہ تو نیک لوگوں جیسا بنا لے، کم از کم چہرے سے تو نہ پہچانا جائے کہ یہ مجرم ہے۔ تو جس کے پاس اعمال اچھے نہیں بھی ہے وہ اچھے اعمال والوں جیسا چہرہ تو بنا لے، سبحان اللہ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا چہرہ بنا لے۔ تو اس کا معنی داڑھی رکھنا ہے کہ نہیں ہے یہ آپ کو خود پتہ ہونا چاہیے۔ اب خواتین نے تو داڑھی نہیں رکھنی، تو خواتین کا چہرہ کیسا اچھا ہوتا ہے اور کیسا وہ چہرہ ہوتا ہے جو اہل ایمان والا چہرہ ہوتا ہے، جیسا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، جیسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، جیسے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، وہ ہم ساری صحابیات کا جو چہرہ تھا ویسے چہرے بنا لیں تو الحمدللہ وہ سارے کے سارے وہ چہرے کیسے ہیں؟ وہ چہرے ہیں جو عوام الناس کی نگاہوں سے چھپے ہوئے چہرے ہیں، اور جو مردوں کے نیک چہرے ہیں وہ چہرے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے چہرے ہیں۔ لہٰذا اگر خواتین کے چہرے چھپے ہوئے ہیں لوگوں سے، غیر محرموں کی نگاہوں سے چھپے ہوئے ہیں، سبحان اللہ، تو یہ وہ چہرے ہیں جو اہل ایمان کے چہرے ہیں خواتین میں سے۔ یہ اللہ تعالیٰ، وہ میرے ایک استاد ایک شعر پڑھا کرتے تھے، اللہ اکبر، وہ فرمایا کرتے تھے کہ جو چہرہ کھلا رہتا ہے اور اس پر غیر محرموں کی نگاہ پڑتی رہتی ہے اس کے اوپر ایک خاص قسم کی نحوست ہوتی ہے، اور جو چہرہ چھپا رہتا ہے، اور آگے ذکر آ رہا ہے، سبحان اللہ، آگے ذکر آ رہا ہے کہ جو جنت کی عورتیں ہوں گی نا، لم یطمثہن انس، اور مقصورات فی الخیام، خیموں کے اندر روکی ہوئی، ٹھہرائی ہوئی، یعنی عام لوگوں کی نگاہ نہیں پڑی، اور جس پر کسی کی نگاہ نہیں پڑی، اللہ اکبر، اس کا حسن کیسا ہوگا۔ تو گویا اچھے حسن کی، بہترین حسن کی جو ڈسکرپشن اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان فرما رہا ہے وہ بھی ایسی کہ جو خیموں میں چھپی ہوئی عورتیں ہیں، جو ٹھہرائی ہوئی عورتیں ہیں، وہ گویا خوبصورت، یہ خوبصورتی کی علامت۔ لہذا وہ فرمایا کرتے تھے ہمارے استاد کہ رنگ آ ہی نہیں سکتا پاکیزہ جمالی کا، رنگ آ ہی نہیں سکتا پاکیزہ جمالی کا، بے باک نگاہوں کے روندے ہوئے چہرے پر۔ جس کو ساری دنیا دیکھتی ہے وہ چہرہ کبھی وہ جو پاکیزگی کا حسن ہے وہ اس کے اوپر آ ہی نہیں سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہے اس سے زیادہ بہترین اور فطری اور خوبصورتی کا نظام ہو ہی نہیں سکتا۔ لہذا مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا۔ تو یعرف المجرمون بسیماہم، چاہے مرد ہوں چاہے عورتیں ہوں، ان کے چہروں سے پتہ چل جائے گا یہ مجرم ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا ظاہر بھی اور اپنا باطن بھی وہ اس طرح بنانے کی توفیق عطا فرمائے جیسا اللہ کو پسند ہے۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی واجعل علانیتی صالحا، اللہ میرا باطن میرے ظاہر سے اچھا کر دے، اللہ میرا باطن میرے ظاہر سے اچھا کر دے، اور میرا ظاہر بھی نیک بنا دے، نیک لوگوں جیسا ظاہر بنا۔ اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی واجعل علانیتی صالحا، اللہ میرا ظاہر بھی جو ہے وہ نیک لوگوں جیسا ہو، میں صالح لگوں،
وہ لوگ مجھے دیکھیں میں صالح لگوں لیکن میرا باطن اس سے زیادہ اچھا کر. اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی واجعل علانیتی صالحہ. لہٰذا یہ جو ظاہر ہے اس کی بھی ایک اہمیت ہے، اور ظاہر کو بھی نیک لوگوں جیسا کرنا یہ بڑا ضروری ہے. کم از کم آدمی چہرے سے تو مجرم نہ لگے، چہرے سے تو نیک لوگوں جیسا لگے. یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام. دعا بھی کرتے رہنا چاہیے اور اپنا ظاہر نیک لوگوں جیسا بناتے رہنا چاہیے، بنانے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے، وگرنہ قیامت والے دن اللہ اکبر کچھ چہرے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ. قرآن کہتا ہے سورہ آل عمران میں کہ اس دن کچھ چہرے چمک رہے ہوں گے، تبیض وجوہ انتہائی سفید ہوں گے، اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے انتہائی سیاہ. یعنی اسی سے پتہ چل جائے گا یہ روشن چہرے ہیں اور یہ سیاہ چہرے ہیں. سیاہ چہرے مجرموں کے ہوں گے اور جو چمکتے ہوئے چہرے جو ہیں وہ اہل ایمان کے ہوں گے. وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا. اللہ اکبر. سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم مجرموں کو جب زندہ کریں گے دوبارہ اٹھائیں گے تو ان کو ہم زرقا اٹھائیں گے. زرقا کہتے ہیں کہ وہ جو انتہائی سیاہ ہو، سیاہ چہرے والا اور نیلی آنکھوں والا. نیلی آنکھیں، سیاہ چہرہ، کس قدر خوفناک شکل بنتی ہے. انا للہ و انا الیہ. تو اس طرح کے چہرے سے ہم اٹھائیں گے. سورہ عبس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ. کچھ چہرے اس دن خوش ہوں گے اور چمک رہے ہوں گے، خوش ہوں گے اور ہنس رہے ہوں گے. ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقھا قطرہ اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ. جو کافر ہوں گے ان کے چہرے کے اوپر گرد و غبار پڑا ہوا ہوگا. علیہا غبرہ ترہقھا قطرہ. سیاہی چھا رہی ہوگی چہروں کے اوپر. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. تو کافروں کے چہرے جو ہیں ان کے اوپر سیاہی چھائی ہوئی ہوگی، اہل ایمان کے چہرے ان کے اوپر نور چمک رہا ہوگا. تو یہ ظاہر دیکھنے سے پتہ چل جائے گا کہ یہ مجرم ہے اور یہ مومن ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے چہرے دنیا میں بھی اہل ایمان جیسے بنائے اور آخرت میں بھی اہل ایمان جیسے بنائے. ھذہ جہنم التی یکذب بہا المجرمون. اللہ اکبر. اس دن کہا جائے گا یہ ہے جہنم. ھذہ جہنم، یہ ہے جہنم التی یکذب بہا المجرمون، جس کو مجرم جھٹلاتے رہے. ساری زندگی مجرم جھٹلاتے رہے. کوئی نہیں ہے، مولویاں بنایا ہوا ہے، کوئی ایسی گل نہیں، مسئلہ ہی کوئی نہیں. وہ جس کو جو ہے نا عام طور پہ تو لوگ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، کوئی ہم نہ جہنم سے بچنے کے لیے عبادت کرتے ہیں نہ ہم جنت لینے کے لیے عبادت کرتے ہیں. جو عبادت نہیں کرتے ان کو ویسے ہی مسئلہ کوئی نہیں ہے جنت جہنم سے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اور جو بندگی کرتے ہیں انہوں نے عجیب تصور بنایا ہوا ہے کہ نہ جہنم سے بچنے کے لیے عبادت کرنی چاہیے، نہ جنت حاصل کرنے کی اس کے لالچ میں عبادت کرنی چاہیے، بلکہ صرف اور صرف اس لیے عبادت کرنی چاہیے کہ اللہ لائق عبادت ہے. جنت جہنم کا درمیان میں تذکرہ ہی نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کا قرآن بار بار جنت جہنم جنت جہنم جنت جہنم کا تذکرہ کرتا ہے. اور اللہ فرماتا ہے کہ وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا. اللہ کو پکارا کرو، اللہ کی بندگی کیا کرو خوف کے ساتھ، جہنم کے خوف کے ساتھ اور جنت کی امید کے ساتھ، جنت کے لالچ میں. ہم کہتے ہیں نہیں جی نہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کچھ لوگ ایسے ہیں، یہ بات میرے سامنے اگر نہ ہوئی ہوتی تو میں اس کو بار بار نہ دہراتا. میں اکثر اس کو دہراتا ہوں کہ ایک بڑے بظاہر پڑھے لکھے ڈگریوں والے شخص نے میرے پاس وکیل تھا اور اس کے پاس باہر کی ڈگریاں بھی تھیں. اللہ تعالیٰ معاف. وہ کہتا کوئی گل نہیں یار، 4 دن چھتر پولے کھا کے جہنم دے چھتر پولے کھا کے اسی بھی جنت ٹر جانا. 4 دن جہنم دے چھتر پولے کھا کے. انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ جو جہنم ہے اس کا کسی کو اندازہ ہی نہیں کہ وہ کیا ہے. دنیا کی آگ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کی آگ اس سے 69 درجے زیادہ تیز ہے. 69 درجے ایک حدیث میں آیا. اور دوسری حدیث میں آیا کہ جہنم کی آگ اور دنیا کی آگ کا فرق یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس دنیا کی آگ کو دہکاؤ. فرشتے دہکانے والے
حکم دینے والا اللہ، اور وقت کتنا؟ 1000 سال، 1000 سال اس کو دہکایا گیا۔ اور پھر میں ونس اگین یہی کہوں گا، جب اللہ تعالیٰ 1000 سال کی گنتی کی دنوں کی یا مدت کی گنتی بتاتا ہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں، تو یقیناً وہ گنتی وہی ہے، اِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، کہ تمہاری گنتی کا 1000 سال ہوتا ہے تو اللہ کی گنتی کا ایک دن ہوتا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ اپنی گنتی کے مطابق 1000 سال دہکانے کا حکم دیں گے تو کتنی دہکائی ہوگی، اللہ اکبر۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ اس دنیا کی آگ کا رنگ پیلے سے سرخ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے مجرموں کے لیے ابھی تیار نہیں ہوئی، اس کو 1000 سال اور دہکاؤ۔ اور پھر اس کو 1000 سال فرشتوں نے اور دہکایا، پھر اس دنیا کی اسی آگ کا جو رنگ ہے وہ سرخ سے سفید ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا 1000 سال اور دہکاؤ، پھر 1000 سال اور، 3000 سال فرشتوں نے اللہ کے حکم سے اس کو دہکایا، تو اس جہنم کی آگ کا رنگ جو ہے وہ سیاہ ہو گیا۔ اب وہ سیاہ ہے، وہ جب جلتی ہے تو وہ اندھیرا کرتی ہے۔ دنیا کی آگ جلتی ہے تو روشنی کرتی ہے، جہنم کی آگ جلتی ہے تو اندھیرا کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ لہٰذا دنیا کی آگ میں پتھر پڑا رہے نا، 100 سال بھی پڑا رہے تو دنیا کی آگ اس کو، پتھر کو کچھ نہیں کہتی، اور وہ پتھر اگر جہنم کی آگ میں ڈالا جائے تو ایک آنکھ کے لحظے میں پانی ہو جاتا ہے۔ لہٰذا کوئی شخص اس میں جانا، اس میں 4 دن لتر پولے کھانے کی کوئی تعبیر کرنا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جس شخص نے یہ کہا اس کو بھی معاف کرے اور ہم سب کو معاف فرمائے۔ جہنم کی طرف صرف ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا نا، صرف دکھا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس کو ایک جھلکی کرائی، صرف دکھایا، ایک نگاہ دکھا کے اور واپس لے گئے، تو وہ قسمیں اٹھا اٹھا کے کہے گا کہ میں نے ساری زندگی کبھی کوئی سکھ دیکھا ہی نہیں، قسمیں اٹھائے گا۔ یعنی ہر چیز اس کے سارا دماغ کا، اس کا پورا سسٹم الگ ہو جائے گا، ہر چیز بگڑ جائے گی ایک جھلکی سے، جس کو دیکھنے سے یہ کچھ ہو جائے گا۔ تو اس میں جانے کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ، ہم تو اس کو دیکھنا بھی افورڈ نہیں کرتے، اللہ یہ کہ ہم کہیں کہ اس میں جا کے 4 دن چھتر پولے کھا لیں گے۔ ہذہ جہنم التی یکذب بہا المجرمون، یہ کہنا کہ کوئی بات نہیں میں جہنم میں چلا جاؤں گا بعد میں نکل آؤں گا، یہ بھی جہنم کو جھٹلانا ہے، اور یہ کہنا کہ کوئی بات نہیں میں 4 دن چھتر پولے کھا لوں گا، یہ بھی جھٹلانا ہے، اور یہ کہنا کہ کوئی جہنم نہیں ہے، کوئی جنت نہیں ہے، یہ بھی جھٹلانا ہے، اور یہ کہنا کہ میں جہنم سے بچنے کے لیے اور جنت میں جانے کے لیے عبادت نہیں کرتا، یہ بھی جنت اور جہنم کو جھٹلانا۔ لہٰذا اللہ فرماتا ہے یہ ہے وہ جہنم، قیامت والے دن کہا جائے گا ہذہ جہنم، یہ ہے وہ جہنم التی یکذب بہا المجرمون، جس کو مجرم جھٹلاتے رہے۔ یطوفون بینہا و بین حمیم آن، طواف کریں گے، گھومیں گے، طواف کرنے کا مطلب گھومیں گے، چکر لگائیں گے، بینہا اس جہنم کے گرد، و بین حمیم آن اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان، ایک طرف کھولتا ہوا گرم پانی، ایک طرف جہنم، اس میں چکر لگاتے رہے۔ اور وہ چکر، آن کا مطلب ہے یہ انا یعنی سے آنی، اس کا مطلب ہے انتہائی کھولتا ہوا پانی، حمیم کا مطلب گرم، حمیم آن انتہائی گرم جو ہے کھولتا ہوا پانی، جیسے سورہ غاشیہ میں فرمایا تسقا من عین آنیہ، ایک ایسے پانی چشمے سے ان کو پانی پلایا جائے گا جو انتہائی کھولتا ہوا ہوگا، گرم پانی، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو یہ کیسے چکر لگانے کا کیا مطلب ہے؟ یطوفون، ادھر گئے پھر ادھر گئے، ادھر گئے پھر ادھر گئے پھر ادھر گئے، یہ کیا چکر ہے؟ اس کی تفصیل اللہ تعالیٰ نے کسی حد تک سورہ صافات میں بیان فرمائی ہے جو ہم پڑھ آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ، وہ جو شجر زقوم ہوگا، زقوم کا درخت، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جہنم کے گرد آگ کے اندر سے ہی ایک درخت نکلے گا، اور کافروں کے لیے یہ بھی بڑا فتنہ ہے۔ وہ کافر کہتے تھے آگ ہے تو وہاں درخت کیسا، درخت ہے تو پھر آگ کیسی، آگ کے اندر درخت کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ سارا کافروں کے لیے فتنہ ہے، سمجھنا بھی فتنہ کہ اللہ تعالیٰ جس نے آگ بنائی اسی نے اس آگ کے اندر ایک تھور کا درخت بنایا۔
وہ جو عجیب و غریب ایک جس کے بارے میں فرمایا کہ اس کے جو خوشے ہیں وہ سانپوں کے سروں کی طرح ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، کیا ہے کیا نہیں ہے ہمیں نہیں پتہ، ایک بہت ہی خوفناک چیز ہے۔ اچھا، جہنمیوں کو جب بھوک لگے گی اور پیاس لگے گی، لگتا ہے کہ وہ الگ کمپارٹمنٹ ہوگا، جہاں شجر زقوم بھی ہوگا، یہاں حمیم آن بھی ہوگا، وہاں کھولتا ہوا پانی بھی ہے اور وہاں شجر زقوم۔ جب جہنمیوں کو انتہائی بھوک اور پیاس لگے گی تو یہ گویا ادھر جائیں گے، فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا، جا کے وہاں سے کھائیں گے، فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ، اور اس سے اپنے پیٹ بھریں گے۔ وہ جو کچھ بھی ہے، تھور کے درخت سے پانی، جو کچھ اس میں کانٹے دار سانپ کے سروں کی طرح جو کچھ بھی ہوگا، اس سے اپنے پیٹ بھریں گے۔ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيمٍ، پھر ان کے اوپر جو ہے وہ پیپ ملا گرم کھولتا ہوا پانی، پھر اس کے اوپر پئیں گے تاکہ وہ ہضم ہو جائے۔ اللہ اکبر، تھور کا درخت، اوپر سے گرم ملا ہوا جو ہے کھولتا ہوا پانی۔ ثم ان مرجعهم الى الجحیم، پھر ان کا لوٹنا ہوگا جہیم کی طرف۔ گویا یہ ہے یطوفون بین حمیم بینہا و بین حمیم آن، کبھی ادھر جائیں گے، پھر بھوک لگے گی، پھر ادھر جائیں گے، بھوک پیاس لگے گی، پھر ادھر سے ادھر جائیں گے، اور سمجھیں گے کہ کہیں چین آ جائے گا، نہ چین ادھر آئے گا نہ چین ادھر آئے گا۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، جب اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں یہ بتا دیا کہ اس کے بچنے کا موقع ہے، لہٰذا یہ ایک نعمت ہے، اس نعمت کو کون سی اللہ کی نعمت کو اور اللہ کی قدرت کو تم جھٹلاؤ گے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، دیکھیں یہ ساری باتیں جنت کا جہنم کا بیان جو ہے، اللہ تعالیٰ نے جہنم کا یہ سارا بیان ہمیں ڈرانے کے لیے دیا ہے تاکہ ہم ڈر جائیں۔ اور جس کو یہ ہو کہ کوئی نہیں جی میں تو جہنم سے بچنے کے لیے عبادت ہی نہیں کرتا، وہ کیسے ڈرے گا؟ ڈرنے کی ضرورت ہے۔ جہنم کا بیان اللہ تعالیٰ نے اس لیے دیا ہے کہ تاکہ تم ڈر جاؤ، اور جو ڈر جائے گا پھر اس کے لیے آگے جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جنتان، اس کے لیے 2 باغ ہوں گے۔ اچھا، یہ جو مقام رب ہی ہے، اس کے 2 معنی ہو سکتے ہیں۔ رب کے سامنے کھڑا ہونا، یعنی یہ 2 جگہ پہ بات آئی، یہاں بھی آئی وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور وہاں بھی آئی کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، پس جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا۔ اچھا، یہ جو مقام ہے، مقام اس کا 2 معنی ہے۔ ایک تو معنی ہے کھڑا ہو جانا، اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا، بندے کا رب کے سامنے کھڑا ہونا، اس کا مطلب ہے مقام۔ تو کھڑا ہونا، تو قام یقوم سے یہ مصدر ہو سکتا ہے مقام، کھڑا ہونا، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا۔ اور اس مفہوم کی تائید قرآن حکیم کی اس آیت سے ہوتی ہے، یوم یقوم الناس لرب العالمین، اس دن لوگ جو ہیں اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ تو رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اس سے ڈر گیا، دل میں خوف آ گیا، میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گا، میں کیا جواب دوں گا؟ اللہ اکبر۔ اور دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ جو اللہ کا قائم ہونا، مقام، یہ اللہ کے قائم ہونے کی جو حالت ہے نا، یہ اس کو بیان کرتا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ خَافَ، یا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اپنے رب کے قائم ہونے، یعنی میرے اوپر اللہ قائم ہے، نگران ہے، تو اس بات سے کوئی شخص ڈر گیا، تو جو اس سے ڈر جاتا ہے کہ میرا رب میرے اوپر قائم ہے، میرے رب کی نگرانی ہے میرے اوپر، میں اپنے رب کی نگاہوں میں ہوں، ہر وقت اللہ میرے اوپر قائم ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اس مفہوم کی تائید بھی ایک آیت سے ہوتی ہے، سورہ رعد کی آیت ہے، أَفَمَنْ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ، کیا پھر وہ جو قائم ہے ہر ایک پر، جو کوئی بھی کمائی کر رہا ہے اس کے اوپر اللہ قائم ہے، اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، اللہ نگران ہے۔ تو اس طرح قائم کا معنی ایک ہوگا، مقام کا مطلب اللہ کے قائم ہونے کی حالت، اللہ کی نگرانی، کہ جو شخص اس بات سے ڈر گیا کہ میں تو ہر وقت اللہ کی نگرانی میں ہوں، اللہ دیکھ رہا ہے نا، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ، بندگی اللہ کی اس طرح سے کیا کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔
فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تم یہ کیفیت پیدا نہیں کر سکتے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو تو اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ پتہ چل جائے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ، یہ لکھا ہوتا ہے نا کیمرے کی آنکھ تمہیں دیکھ رہی ہے، جہاں لکھا ہو کیمرے کی آنکھ تمہیں دیکھ رہی، بندہ سیدھا ہو جاتا ہے، کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے۔ جب ہر وقت میرا اللہ دیکھ رہا ہے اور ہر وقت اللہ تمہارے اوپر بطور نگران ہے، تو کوئی ایسا زمین و آسمان کے درمیان، زمین سے اتر کے آسمان کے دائرے سے باہر نکل کے کوئی ایسی جگہ جہاں اللہ نہ دیکھ رہا ہو تو وہاں تو کوئی کرتوت کرنی ہے تو کر لے، اور جہاں ہر وقت اللہ دیکھ رہا، ہر وقت اللہ نگران، تو پھر کوئی گناہ کرنے کی گنجائش کہاں ہے؟ گنجائش ہی کوئی نہیں۔ لہذا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، دونوں اعتبار سے مفہوم درست ہے، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو کے جواب دہی سے ڈر گیا، یا جو اس بات سے ڈر گیا کہ میرا اللہ تو میرے اوپر نگران ہے تو میں کوئی حرکت نہیں کروں، ایسی کوئی بھی چھوٹی سی چھوٹی حرکت نہ کروں، اللہ اکبر، جو میرے اللہ کو پسند نہ ہو۔ اور اصل اسی لیے جو بزرگ یہی کہا کرتے تھے کہ اصل نیکی وہ ہے جس کا گواہ اللہ کے علاوہ کوئی نہ ہو۔ اللہ کے علاوہ کوئی گواہ ہی نہیں ہے، نیکی آپ کر رہے ہیں اللہ کے علاوہ گواہ نہیں ہے، گویا وہ خالص نیکی ہے، آپ صرف اللہ کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں۔ لہذا جو خالص نیکی ہے، جب دوسرے گواہ ہو جاتے ہیں نا تو اس میں ریاکاری کا شبہ ہوتا ہے، لیکن جب جس نیکی کا گواہ اللہ کے علاوہ کوئی اور ہوتا ہی نہیں، اس میں ریاکاری کا امکان ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے جو اللہ دیکھ رہا ہے اس سے ڈر گیا، یا جس نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اس سے ڈر گیا۔ جنتان، اس کے لیے دو باغ ہیں۔ اب یہ جو دو باغ کہا، جنتان، دو باغ، اب قرآن میں ہم نے کہیں پڑھا کہ جنتن ایک جنت ہے، جنت ایک ہے، کہیں فرمایا جنات، جنتیں کئی ہیں، اور یہاں فرمایا دو باغ ہے۔ تو اس کا مطلب ہے جہاں فرمایا نا جنت، تو وہ تو بطور جنس کے ہے کہ جنت ہے، اس جنت کی ایک قسم ہے، ایک گھر کی قسم ہے، ایک ٹھکانے کی قسم ہے، اور وہ جنت ہے۔ تو جنت کا مطلب ایسے باغ کو جنت کہتے ہیں جو چھپا ہوا ہو، جس کے سامنے اتنے گھنے درخت ہوں کہ باغ پیچھے چھپ گیا، اس کو جنت کہتے ہیں۔ لیکن جو اللہ نے جنت بنائی ہے اہل ایمان کے لیے، وہ کس طرح کی ہے کسی کو کچھ نہیں پتا۔ ما لا عین رأت، جس کو کسی کا آنکھ نے کبھی دیکھا نہیں، ولا اذن سمعت، نہ کسی کان نے کبھی سنا ہے، ولا خطر علی قلب بشر، نہ ہی کسی بشر کے دل پر کبھی خیال گزرا ہے، ایسی جنت ہے۔ لیکن وہ ایک جنت نہیں ہے، وہ کئی جنتیں ہیں، جنات، بہت سارے باغ ہیں، اور وہ جو بہت سارے باغ ہیں ان میں سے ایک، یوں سمجھے ہر ایک کی ایک جنت ہے، ہر ایک کی ایک جنت ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو آخری جنتی جہنم سے نکلے گا نا، جس کو آخری جنتی، اور اس کی بڑی تفصیل ہے مسلم شریف کے اندر، کہ وہ اس کو اللہ تعالیٰ جب جہنم سے نکالے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کے کنارے پہ وہیں پھینک دے گا، بڑا خوش ہوگا کہ میں چلے جہنم سے نکل آیا۔ تو پھر اس کو جو ہے نا وہ جہنمیوں کی وہ ادھر سے کوئی تپش آ رہی ہوگی، پھر وہ تھوڑی دیر بعد اللہ سے دعا کرے گا، یا اللہ یہاں سے تھوڑی سی دور وہ جو درخت ہے وہاں تک لے جا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ پھر اور تو کچھ نہیں مانگا، کہتا ہے اور کچھ نہیں مانگتا، بس یہاں سے وہاں تک۔ اللہ تعالیٰ اس درخت کی طرف لے جائے گا، وہاں سے اس کو جنت کا دروازہ نظر آئے گا، یا اللہ جنت کے دروازے تک لے جا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اور تو کچھ نہیں مانگے گا، کہے گا کچھ نہیں مانگتا، بس جنت کے دروازے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے دروازے تک لے گا۔ اللہ، وہ جنت کے دروازے پہ جا کے وہ پھر کہے گا یا اللہ مجھے جنت میں داخل کر، اللہ تعالیٰ مسکرا دے گا۔ یہ بندہ جو ہے نا، بندے کی فطرت ہی ایسی، اللہ تعالیٰ فرمائے گا جا تو جنت میں داخل ہو جا۔ وہ جنت میں داخل ہو، کیا ہوگا، وہ اندر دیکھے گا راشی بڑا ہے، وہ کہے گا یا اللہ جنت تو بھر گئی ہے۔ اللہ فرمائے گا تیری جنت موجود ہے، تو اندر داخل ہو اپنی جنت میں، اور اس کو جو جنت ملے گی وہ اس دنیا سے 10 گنا بڑی ہوگی، اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت اس کو ملے گی جو شخص آخری جنتی ہوگا۔ تو پہلے جنتی کو کتنی بڑی جنت ملے گی،
اور دوسرے کو کتنی، وہ جو اعلیٰ جنتی ہوں گے ان کو کتنی، اللہ اکبر، یہ اللہ ہی جانتا ہے کتنی. لیکن یہ جو یہاں فرمایا 2 باغ، اور آگے جا کے اللہ تعالیٰ نے ایک وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ فرمایا، ان کے علاوہ، ان 2 کے علاوہ 2 اور باغ ہوں گے. 2 یہ جنتیں، 2 اور جنتیں ہوں گی. گویا یہاں 4 جنتوں کا ذکر ہے سورہ الرحمن کے اندر. جو پہلی 2 جنتیں ملیں گی یہ کن کو ملیں گی، اور اگلی 2 جنتیں جو ملیں گی، یہ 2 باغ ملیں گے، وہ کن کو ملیں گے. تو گویا ہر جنتی کو جو باغ ملیں گے، یا ہر جنتی کو، یعنی جنت بطور اس میں جنس کیا آیا کہ اللہ نے ایک جنت بنائی ہے. جنات ان کی گنتی کے طور پر آیا، وہ کئی ہیں، اور وہ ملیں گی جب، تو ہر گویا اہل ایمان کو 2 جنتیں یا 2 باغ ملیں گے. یہ تطبیق ہے جنت، جنتان اور جنات میں، کہ وہ کئی بھی ہیں، وہ اس میں جنس بھی ہے، اور جب ملیں گی ایک ایک کے حصے میں آئیں گی، وہ 2 آئیں گی. تو یہ جو 2 جنتیں ہیں، اور پھر آگے فرمایا 2 جنتیں اور ہیں. تو اس کی تفصیل جو ہے اس کو سمجھنے کے لیے سورہ واقعہ کو اگر پڑھ لیں، اس کے بعد سورہ واقعہ آ رہی ہے، اس کو پڑھ لیں تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے. وہاں اللہ تعالیٰ نے جو 3 گروہوں کا تذکرہ کیا ہے، کہ انسانوں کے 2 گروہ نہیں ہوں گے قیامت والے دن، 3 ہوں گے. 3 کون سے؟ پہلے وہ ہوں گے جو سابقون الاولون ہیں، یہ المقربین ہیں. یہ وہ ہیں جو وی آئی پی جنتی ہیں، جنتی ہیں لیکن خاص جنتی، وی آئی پی جنتی پہلے. اس کے بعد اصحاب الیمین ہیں، یہ بھی جنتی ہیں، یہ عام جنتی ہیں، ان کے لیے بھی نعمتیں ہیں. گویا عام جنتی، خاص جنتی اور جہنمی، یہ 3 جو ہیں وہ الگ الگ گروہ ہیں. سورہ واقعہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا. تو یہاں چونکہ جنتیوں کا ذکر ہے، جہنمیوں کا ذکر پہلے ہو گیا، اور جنتیوں کا ذکر ہے، تو یہ جو 2 باغ ہیں، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَالْجَنَّتَانِ، یہ جو 2 باغ ہیں یہ ان جنتیوں کے لیے ہیں جو گویا خاص جنتی ہیں، جو مقربین ہیں، یا جو وہ سابقون الاولون ہیں. ان کو 2 جنتیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، 2 باغ ملیں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس میں کتنی نعمتیں ہوں گی وہ پتہ ہی کسی کو نہیں ہے، کون جھٹلا سکتا ہے اس کو. ذواتا افنان، دونوں جو باغ ہوں گے نا وہ شاخوں والے ہوں گے. یہ جو افنان ہے، یہ اس کے 2 مفہوم ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ فنن کی جمع ہے، یا پھر یہ فنن کی جمع ہے. افنان جمع ہے، اور اس کا واحد یا فنن ہے یا فنن ہے. فنن یعنی 2 نون ہے، یا نون ثقیلہ ہے. اگر یہ فنن ہو تو اس سے مراد ہوتی ہے سیدھی لمبی شاخ. اور جو اگر اس کو فنن کہیں تو فن کا مطلب ہوتا ہے نوع، تو اس کی جمع ہے تو اس کا مطلب ہے انواع ہے. ذوات افنان، یعنی ان دونوں باغوں میں مختلف قسم کے پھل ہوں گے. انواع، یا اگر ہم فنن کی جمع کریں، اگر فنن کی جمع ہے سیدھی لمبی شاخ، تو اس کا مطلب ہوگا کہ دونوں باغوں کے جو درخت ہوں گے، دونوں جنتوں کے، اس کی لمبی لمبی شاخیں ہوں گی. اچھا، شاخیں تو ہر درخت کی شاخیں ہوتی ہیں، اور ہر درخت کے پتے بھی ہوتے ہیں، ہر درخت کا پھل بھی ہوتا ہے اگر وہ پھلدار درخت ہو. تو یہ پھر ذوات افنان کا کیا معنی ہے؟ یہاں اللہ تعالیٰ کے اس ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے افنان، کہ اس کے بہت زیادہ شاخیں، بہت زیادہ پتے، اور کثرت سے پھل ہوگا. ایک یہ بنا اگر فنن کی جمع، اور اگر فنن کا تو مختلف نوعیتوں کے، مختلف قسم کے جو ہے ان کے پھل ہوں گے. اللہ اکبر، یعنی 9 کے درخت ہوں گے، مختلف انواع و اقسام کی چیزیں ہوں گی. ذوات افنان یعنی وہ پھل، وہ جو باغ ہیں وہ یکساں نوعیت کے نہیں ہوں گے، اس میں مختلف قسم کی چیزیں ہوں گی، اور اس طرح سے وہ پھل، وہ باغ جو ہے مختلف قسم کے درختوں سے بھرا ہوا ہوگا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس کون کون سی نعمتوں کو تم دونوں، اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ، اس میں 2 چشمے ہوں گے پانی کے، جاری ہوں گے. فِيهِمَا، ان دونوں میں، عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ، ان دونوں میں 2 چشمے ہوں گے اور دونوں جاری ہوں گے. یعنی ہر باغ کے اندر 2 چشمے اور وہ جاری، تجریان، وہ جاری. اصل میں چشمہ جو ہوتا ہے نا، اس کی کیفیت 2 طرح سے ہوتی ہے، بلکہ 3 طرح سے. ایک تو چشمہ وہ ہوتا ہے جو پانی کہیں سے نکل رہا ہو اور آگے جا رہا ہو کہیں،
پانی آ رہا ہے اور جا رہا، یہ تجریان ہے، جرا یجری سے یہ جا رہا۔ اچھا، ایک پانی وہ ہوتا ہے، ایک چشمہ وہ ہوتا ہے جو پھوٹ رہا ہو، کسی جگہ سے پانی یوں نکل رہا ہے لیکن وہ جاری نہیں ہے، آگے جا نہیں رہا بلکہ پھوٹ کے وہیں رکا ہوا ہے۔ اچھا، پھوٹ رہا ہے پانی، ابل رہا ہے، جس کو جتنا پانی چاہیے ہوتا ہے وہ لے لیتا ہے۔ تو جیسے زمزم کا چشمہ جب پھوٹا تھا نا تو یہ جاری تھا، چشمہ جاری تھا۔ تو حضرت ہاجرہ جو تھیں انہوں نے یوں بند باندھا تو یہ پھر بھی نہیں رک رہا تھا، پانی جاری تھا، رک نہیں رہا تھا، پھر انہوں نے کہا تھا زمزم رک جا، تو پھر یہ رک گیا۔ تو اس کا مطلب ہے ایک چشمہ وہ جو پانی نکلتا ہے اور جاری ہوتا ہے، ایک چشمہ وہ جو پانی پھوٹ رہا ہوتا ہے اور پھر جاری ہوتا ہے، اور ایک چشمہ وہ جو پھوٹ رہا ہوتا ہے لیکن رکا ہوا ہوتا ہے، جاری نہیں ہوتا۔ جیسے آج زمزم کا پانی وہ رکا ہوا ہے لیکن وہ اندر ہی اندر ابل رہا ہے، پھوٹ رہا ہے، لہذا جس کو جتنی ضرورت ہوتی ہے وہاں سے لے لیتا ہے، وہ اندر سے اور پھوٹ آتا ہے، اور پانی لے لیتے وہ اور آ جاتا ہے۔ جاری نہیں ہے لیکن پھوٹ رہا ہے، لہذا پھوٹ رہا جاری دونوں ایک چشمہ، صرف پھوٹ رہا ہے جاری نہیں ہے، یہ ایک دوسرا، اور ایک یہ ہے کہ ادھر سے آ رہا ہے دوسری طرف جا رہا ہے، تو یہ جاری۔ تو فرمایا کہ اس میں جو دو چشمے ہوں گے جو جاری ہوں گے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، اور وہ بس ایک طرف سے آ رہے ہوں گے دوسری طرف جا رہے ہوں گے، یہ دو چشمے ہوں گے اس پہلے قسم کی باغ کے اندر۔ گویا یہ وی آئی پی جنتیوں کو جو جنت ملے گی اس کی ڈسکرپشن اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اور یہ بات میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ جنت اور جہنم کی جتنی بھی ڈسکرپشن ہے، جب وہ کسی آنکھ نے کسی دیکھا نہیں، کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، اور کسی دل پر کبھی خیال بھی نہیں گزرا ایسی جنت ہے، تو ہمیں جو اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہا ہے اس کا تو خیال گزرتا ہے نا، درخت، باغ، پھل، چشمہ، پانی، یہ ساری چیزیں ہیں، اس کا تو ہمارے اوپر، اور تجری من تحت الانہار، اس کے نیچے جنات تجری من تحت الانہار، ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، یہ سارا کچھ ہم تو اس کا تصور رکھتے ہیں، تو جنت تصور سے باہر ہے، تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ صرف اور صرف ہمارے حصے جمالیات کی آخری حد ہے۔ انسان اگر کسی خوبصورتی کا آخری تصور کر سکتا ہے کسی جگہ کا تو وہ گرینری اور چشمہ ہے۔ لہٰذا انسان جب بڑے بڑے محل بنتے ہیں نا، گھر بنتے ہیں، تو یہ دو چیزیں اس کے اندر ضرور کرتے ہیں، گرینری اور ایک چشمہ، کیونکہ انسان کی خوبصورتی جو ہے اور حصے جمالیات جو ہے انسان کو اٹریکٹ کرتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار جو انسان کے حصے جمالیات کا ادراک کا اور حصے جمالیات کا آخری جو سطح ہے، جو آخری لیول ہے، اس کے مطابق اس کو سمجھایا، ورنہ جنت تو اس سے کہیں اچھی ہے، اور جو کچھ جنت میں ہوگا وہ ہمارے دلوں پر کبھی خیال بھی نہیں گزرا۔ اس لیے فرمایا کہ وہ ہاں جاری چشمے بھی ہوں گے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ہوں گے کیسے یہ ہمیں کچھ نہیں پتا، یعنی وہاں کبھی فرمایا کہ وہاں نہریں ہیں، کبھی فرمایا وہاں چشمے ہیں، کبھی فرمایا وہاں 4 نہریں ہیں، ایک دودھ کی، ایک صاف پانی کی، ایک شہد کی، ایک شراب کی، اور کہیں فرمایا 4 سمندر ہیں، ان میں سے نہریں نکلیں گی، ہر محل کو جائیں گی، ہر ایک کی جنت کو جائیں گی، واللہ اعلم۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ جو مومنوں کو ایک محل ملے گا جو موتی جیسا محل ہوگا۔ اب موتی جیسا محل کیسے ہوتا ہے؟ 60 میل لمبا ہوگا، موتی جیسا محل 60 میل لمبا، ایک کونے میں جو اہل خانہ ہوں گے وہ دوسرے کونے کے اہل خانہ کو نہیں دیکھ سکیں گے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی سمجھ سے باہر ہے چیزیں۔ ولا خطر علی قلب بشر، کسی بشر کے دل پر کبھی خیال نہیں گزرا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں وہ جو 60 میل لمبا ہے تو اس میں جو گھر کا سربراہ ہے وہ ادھر بھی جائے گا ادھر بھی جائے گا، 60 میل لمبا، اب چل کے جانا لاگ سمجھ جائے گی، لیکن وہاں جنت ہے، اڑ کے جائے گا، کیسے جائے گا، اس کے بعد سواری ہوگی جنت کی، واللہ عالم، اللہ تعالیٰ نے کیا بنایا، سبحان اللہ۔ تو یہ سارا کچھ اصل میں شوق دلانے کے لیے، انسان کا شوق بڑھے جنت کو جانے کا، جو شوق بڑھے گا تو پھر راتوں کو اٹھ کے اللہ کی بندگی کرے گا کہ اللہ مجھے جہنم سے بچا لے، مجھے جنت عطا فرما دے۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، جن کی پشتیں بستروں سے الگ رہتی ہیں اور راتوں کو اٹھ کر اپنے رب سے کیا مانگتے ہیں، بندگی کرتے ہیں، یدعون ربهم، اپنے رب کو پکارتے ہیں، خوفا وطمعا،
اس میں خوف بھی ہوتا ہے جہنم کا اور لالچ بھی ہوتا ہے جنت کا۔ فیہما من کل فاکہۃ زوجان، ان دونوں باغوں میں، فیہما ان دونوں باغوں میں، من کل فاکہہ ہر طرح کا پھل ہوگا۔ من کل فاکہہ، فاکہہ کا مطلب پھل، اور یہ میں پہلے بتا چکا ہوں، فاکہہ اس پھل کو کہتے ہیں یا یہ اس روزی کو کہتے ہیں جو بطور خوراک نہیں بلکہ بطور لذت اور خوشی کے جس کو کھایا جاتا ہے وہ فاکہہ ہوتا ہے۔ یعنی جو ڈیلی روٹین کی خوراک کے طور پر کھایا جاتا ہے وہ فاکہہ نہیں ہوتا۔ فاکہہ وہ ہوتا ہے جس کو لذت اور خوشی کے لیے کھایا جائے۔ تو گویا جو گندم ہے یہ فاکہہ نہیں ہے۔ فاکہہ اگر آپ جن کی خوراک گندم اور چاول ہیں یا کسی کی خوراک چاول ہے تو نہ چاول فاکہہ ہے نہ وہ فاکہہ ہے۔ تو جو فاکہہ وہ ہوتا ہے جو انسان اپنی خوشی کے لیے کھائے، لذت کے لیے کھائے، اپنی ڈیلی ڈائٹ کے علاوہ کھائے۔ تو اللہ تعالیٰ وہ کتنے ہیں فاکہہ؟ ہر طرح کے، من کل فاکہہ، ہر طرح کا پھل ہوگا، لیکن ساتھ فرمایا زوجان، جوڑے جوڑے ہوں گے، دو قسموں کے ہوں گے۔ ہر طرح کا پھل دو قسم کا ہوگا۔ اب یہ دو قسمیں کون سی ہیں؟ واللہ عالم کیا قسمیں ہیں۔ ہر طرح کا پھل اور اس کی دو قسمیں۔ بعض نے تو کہا کہ چونکہ قرآن نے کہا ہے نا ایک جگہ سورہ بقرہ میں وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، کہ ان کو پھل دیے جائیں گے اور انسان جو ہے وہ سمجھے گا کہ یہ وہی ہے جو دنیا میں دیے جاتے تھے، لیکن حالانکہ وہ اس کے مشابہ ہوں گے۔ گویا جس طرح کے دنیا کے انار، کیلے، یہ ذکر بھی آتا ہے آگے سورہ واقعہ میں بھی ذکر آتا ہے، یہاں بھی، تو کھجور، انار، انگور، سیب، جس طرح کے دنیا میں انسان دیکھتا تھا ان کی شکل ویسی ہوگی، لیکن وہ اصل میں کھانے میں ان کا جو ذائقہ ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ دیکھنے میں شکل وہ ہوگی جو دنیا والی ہے، تو انسان پہچان لیں گے کہ یہ وہی پھل ہے، یہ کیلا ہے، یہ انار ہے، یہ کھجور ہے، یہ فلاں ہے، فلاں ہے، سب اس کو دیکھتے ہی انسان پہچان لے گا۔ گویا زوجان میں ایک پھلوں کی قسم وہ ہوگی جو دنیاوی پھلوں کے مشابہ ہوں گے، اور دوسری جو ہوں گے وہ بھی جنتی پھل، وہ دنیاوی نہیں ہوں گے، وہ جنتی پھل ہوں گے۔ ان کا ٹیسٹ اور ان کی ہر چیز وہ جنت، وہ بیان سے باہر، لیکن ایک قسم کا وہ پھل ہوگا جو دنیا میں دنیا کے پھل سے نہ شکل کی مشابہت رکھتا ہوگا نہ ہی وہ ٹیسٹ کی مشابہت رکھتا ہوگا، اس کا یہ وہ ایک بالکل الگ قسم ہوگی پھلوں کی۔ لہذا من کل فاکہۃ زوجان، ہر چیز میں دو دو ہوں گے، ایک دنیاوی مشابہت رکھنے والا اور ایک جنتی، ایک نئی شکل رکھنے والا۔ لہذا آہستہ آہستہ جنت میں سارے جنتی پہچان لیں گے، اور وہ آہستہ آہستہ نہیں پہچانیں گے۔ جنتی تو اپنے گھر جائیں گے نا، اپنے محل میں، جب اپنی جنت میں جائیں گے تو وہ اس کو اس طرح پہچان لیں گے، اس سے زیادہ پہچانیں گے جیسے دنیا میں اپنے گھر کو پہچانتے ہیں۔ ایسے ان کو پتہ چلے گا میرا گھر ہے، جاتے ہی پہچان لیں گے یہ میرا گھر ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ ان پھلوں کی بھی پہچان پیدا فرما دیں گے، لیکن ہوں گے دو دو قسم کے، من کل فاکہۃ زوجان، واللہ عالم، دو قسمیں ہوں گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم دونوں جھٹلاؤ گے۔ چلیں جی، وقت ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ، بشرط زندگی اور بشرط توفیق الہی۔ یہیں سے انشاءاللہ اگلی اتوار شروع کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا